لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد نبی علیہ السلام نکاح کے موقع پر قرآن حکیم کی یہ 3 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور چونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، عربی زبان کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ کو اور ہمیں حیرانی ہوگی کہ خوشی کے اس موقع پہ جو 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیات میں بنیادی طور پہ ایک سبق ہے: اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب آپ اللہ سے ڈرو گے، پہلی آیت، اللہ آپ کے سارے معاملات درست کر دے گا۔ جب آپ اللہ سے ڈرو گے اور ایسے ڈرو گے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تو تمہیں موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کی فرما برداری کرو۔ اب اس کا اصل کیا مقصد ہے کہ شادی کے موقع پہ اللہ سے ڈرنے کی آیات؟ سادہ سا مقصد، میاں اور بیوی جو ایک لمحہ پہلے آپس میں غیر محرم ہوتے ہیں، فقط اتنا کہنے سے کہ آپ کا نکاح فلاں سے کیا اور مرد کہتا ہے قبول ہے، اس ایک جملے سے وہ ساری زندگی کے لیے میاں بیوی جیسے مقدس رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ اور اب یہ رشتہ کوئی لمحوں کی گیم تو نہیں ہے، پوری زندگی کے ایک داستان کا نام ہے۔ اس میں بڑے اتار اور چڑھائے ہیں۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ جب خاوند اللہ سے ڈرے گا تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اور وہ اس بات کی فکر کرے گا کہ یہ میری بیوی میں نے اللہ کے نام پہ حاصل کی ہے، اللہ کے نام پہ ہی ہے نا۔ اور پھر عورت اگر، یعنی کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان محبت ڈال سکے، مگر صرف یہی طاقت ہے کہ دونوں اللہ سے ڈریں اور بیوی یہ خیال کرے کہ یہ میرا خاوند ہے، اس کی فرما برداری کرنے سے مجھ سے اللہ خوش ہوگا۔ یہی ایک طریقہ ہے گھروں کو خوش آئین بنانے کا۔ اور سورۃ روم میں اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی کے جوڑے اور رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، اور عورت کو ارشاد ہے اگر عورت فرضی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے، اور زکوٰۃ اگر دے سکتی ہے تو وہ دے، اس پہ نصاب ہے، اور 5واں کام اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، ہر حال میں اللہ کی جنت میں جائے گی۔ اور مرد کے لیے فرمایا ہے مردوں کی جماعت، اللہ نے عورت کو پسلی سے بنایا ہے، اور پسلی کا نیچے والا حصہ اس میں تھوڑی سی ٹیڑھ پن رکھی ہے، اور حقیقت میں یہ ٹیڑھ پن کوئی عیب نہیں ہے۔ عورت کے اندر کیونکہ ماں کی ممتا اور محبت و شفقت رکھنی تھی، اس میں تھوڑی سی یہ لچک اور محبت رکھی ہے۔ فرمایا کہ اسی محبت اور ٹیڑھ پن کو استعمال کر کے زندگی گزارنی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اب یہاں سے صرف نکاح پڑھنے والے دلہا بھائی کے لیے نہیں، سب سامعین دوستوں کے لیے، کہ اپنے گھروں میں نرمی اور شفقت کے ساتھ برتاؤ کرو، اور گھر چلتے ہی نرمی اور شفقت سے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکات سے نوازے، اور خاص طور پہ ہمارے اس بھائی، ہماری اس بہن، ان کے اس رشتے میں زندگی بھر کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور خوش و خرم رکھے، اور لڑکے اور لڑکی والوں کے والدین کے لیے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے محبت کا باعث بنے، رحمت کا باعث بنے۔ نام مجھے خاتون کا، دلہن کا مکمل نام بنت قریباً مجاہد حسین،
حق مہر کتنا؟ محمد شعیب ولد محمد شفیق اور ماہ نور بنت مجاہد حسین، یہی نام ہے؟ 10,000 حق مہر۔ لو جی، محمد شعیب ولد محمد شفیق، آپ کا نکاح بعوض 10,000 حق مہر اور ان گواہان کی موجودگی میں ماہ نور بنت مجاہد حسین سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ اونچا بولنا آپ نے۔ محمد شعیب ولد محمد شفیق کا نکاح 10,000 حق مہر کے عوض ان گواہان کی موجودگی میں ماہ نور بنت مجاہد حسین سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ محمد شعیب ولد محمد شفیق، آپ کا نکاح ان گواہان کی موجودگی میں 10,000 حق مہر کے عوض ماہ نور بنت مجاہد حسین سے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ ماشاءاللہ جی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ نبی علیہ السلام نکاح کے بعد یہ دعا دیتے تھے، اس کا بھی ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، آپ دونوں میاں بیوی کو برکتوں سے نوازے، ہمیشہ خیر پہ آپ کو جمع رکھے۔ اور اصل اصول یہ ہے کہ عورت کے لیے ان کے ولی کا ہونا ہی کافی ہے، پھر بھی اگر آپ خاتون سے عورت سے پوچھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ولی کا ہونا ہی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس پہ متفق ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بول کے کہے، اور 3 دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے، 1 دفعہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ بھائی جان آپ کو بہت ساری مبارک ہو، آپ کو بھی بھائی جان، سب کو ڈھیر ساری مبارک ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ کر دیجیے۔